السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیتون کے بے شمار طبی فوائد کے بارے میں معلوم کریں گے۔ خالق کائنات نے بعض درختوں، پھلوں کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں فرما کر نہ صرف انہیں بابرکت بنا دیا بلکہ انسانی صحت و تندرستی کے لیے ان پر شفا یابی کی مہر بھی ثبت فرما دی۔ ان پھلوں میں سے ایک متبرک پھل زیتون بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ التین میں زیتون کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پیدا کیا وہ درخت جو طور پہاڑ کے علاقے میں اگتا ہے، جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کائنات کے طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور اس کا تیل لگایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں ایک مرض جذام کوڑ بھی شامل ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ متبرک پھل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق زیتون کا پودا لگائے جانے کے 40 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے، اور اس درخت کی عمر تقریباً 1000 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ زیتون کی کاشت کرنے والے ممالک میں سر فہرست تیونس، شام، اسپین، یونان، ترکی اور فلسطین ہے، تاہم اب پاکستان کے بعض پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں زیتون کا تیل اور پھل اچار کی شکل میں درآمد کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں زیتون کے پھل کا اچار سرخ، سبز اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہے، مگر اتباع طبی فوائد کے اعتبار سے زیتون کے سبز رنگ کے اچار کو زیادہ مفید اور مؤثر قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ زیتون کا تیل پکوان میں بہترین چکنائی کا کام دیتا ہے، جو خون میں کولیسٹرول یعنی چربی کا تناسب بڑھنے نہیں دیتا۔ یعنی یہ ایسی چکنائی ہے جو کہ فائدہ مند ہے۔ علاوہ ازیں امراض قلب، بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر، فالج، لکوے اور ریشے سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل دیگر اقسام کے تیلوں کی نسبت نہ صرف مفید چکنائی کا ماخذ ہے بلکہ مختلف عوارض کے لیے بھی ایک قدرتی دوا کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل میں زیتون کا تیل HDL چکنائی کا مرکب ہے، جو رگوں میں جم کر خون کی روانی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا، اور اگر جسم میں اس کی مقدار بڑھ بھی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ ماہرین صحت کھانے میں سب سے زیادہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل قسم ہی کو بہترین اور مفید قرار دیتے ہیں۔ قدیم اتباع کے مطابق زیتون کا تیل مختلف اقسام کے زہر کا بھی تریاک ہے، جبکہ معدے اور انتڑیوں کے افعال درست کر کے السر اور بواسیر جیسی پیچیدہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نیز اس کا متواتر استعمال گردے اور پتے میں پتھری بھی نہیں بننے دیتا۔ زیادہ تر اتباع ذیابیطس کے مریضوں کے لیے زیتون کا پھل اور تیل بے ضرر غذا اور دوا تصور کرتے ہیں۔ دمے کے شکار افراد اگر زیتون کا تیل 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ اور روغن بادام 1 کھانے کا چمچ گرم پانی یا یخنی میں ملا کر پیے تو اس سے رک رک کر سانس آنے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ قبض میں مبتلا مریض سوتے وقت 2 چائے کے چمچ زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پئیں تو چند ہی یوم میں قبض کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہونا عام شکایت ہے۔ اگر رات سوتے وقت نیم گرم میٹھے دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ملا کر پلائیں تو چند ہی دنوں میں پیٹ کے کیڑے خارج ہو جائیں گے۔ جوڑوں اور اعصابی درد کے لیے زیتون کے تیل کی مالش ایک بہترین دافع درد اور سکون آور ہے۔ آج کل بال گرنے کی شکایت بھی عام ہے، جو عموماً سکری خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا زیتون کا تیل، روغن بادام اور ارنڈی کا تیل ہم وزن ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو نہ صرف جملہ شکایات رفع ہو جاتی ہیں بلکہ بال ریشم کی طرح نرم و ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش بھی ہوتی ہے، یعنی بال بھی بڑھتے ہیں۔ آپ کو زیتون کے تیل کا کون سا طبی فائدہ زیادہ اچھا لگا ہے اور آپ اپنے لیے
زیتون کا تیل کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گی، اور اگر آپ نے چینل بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔